اس وقت کی جو روایتی سوسائٹی ہے وہ لارجلی ایگریگیرین ہے. مطلب پہلے بھی ایگریگیرین زیادہ تھی لیکن اس میں اور بھی تھی, لیکن ابھی بھی جہاں ایگریکلچر ہے وہ کافی حد تک ٹریڈیشنل سوسائٹی ہے. لیکن اس وقت ہم یہ ماڈرنائز ہو رہی ہے, ہمارے ولیجز بھی ماڈرنائز ہو رہے ہیں, یعنی ماڈرن ولیجز پیدا ہو رہے ہیں. ہم ایک اصطلاح استعمال ہو رہی ہے دنیا میں, ماڈل ولیج. تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جس ولیج کو آپ ماڈرنائز کرنے میں کامیاب ہو جائیں اسے ہم کہتے ہیں ماڈل ولیج. یہ اگر آپ ڈھونڈیں آپ کو پتہ لگے گا دنیا میں اتنے ولیجز ماڈل ہو گئے ہیں. پاکستان کے اندر بھی بعض ماڈل ولیجز ہیں. ماڈل ولیج کا مطلب یہ ہے وہاں بینک ہے, ہاسپٹل ہے, اسکول ہے, اور وہاں اسی طرح کوئی فیکٹری وغیرہ بھی لگ گئی ہے, اور جو سورس آف امپلائمنٹ ہے وہ سب کا صرف فارمنگ نہیں ہے, کچھ اور بھی چیزیں ہیں, کچھ مطلب انڈسٹری, پیکیجنگ کی انڈسٹری, کچھ اور. تو اگر یہ ساری چیزیں, کارخانہ وارخانہ بھی آ گیا ہے ساتھ میں, اور وہ سبزی اور پھلوں کی پیکیجنگ کی انڈسٹری لگ گئی ہے, کچھ اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں لگ گئی ہیں, اور وہاں پر ساری جو فاسٹ فوڈ ہے, جو ڈبے کے پیکجڈ فوڈ ہے وہ وہاں اویلیبل ہے. تو اگر یہ سب میڈیا وہاں آ گیا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں یہ ماڈل ولیج ہو گیا. وہاں سڑکیں بن گئی ہیں, وہاں کچھ اور فیسلٹیز ہو گئی ہیں, وہاں بجلی پہنچ گئی ہے. یعنی ہمارے لیے, یعنی بجلی نے کیا کیا, بجلی نے یہ کیا کہ دیکھیں اگر بجلی نہ آتی تو ہم سب کے لیے, یعنی بجلی کے آنے کے نتیجے میں فجر کی ادائیگی پوری مسلم امہ کے لیے خطرے میں پڑی ہے نا, مطلب مشکل ہوئی ہے نا. اگر بجلی آتی ہی نہیں تو فجر مسئلہ ہی نہیں تھی. ٹریڈیشنل سوسائٹی میں عشاء مسئلہ ہوتی تھی, فجر نہیں ہوتی تھی. ماڈرن سوسائٹی میں فجر مسئلہ ہوتی ہے, عشاء نہیں ہوتی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مسلم سوسائٹی کی میں بات کر رہا ہوں نا, اس لیے کہ اس میں مسئلہ ہی نہیں تھا, تو آپ کی آنکھ خود ہی کھل جاتی تھی. عشاء آپ نیند میں جھومتے ہوئے پڑھتے تھے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو عشاء اور تہجد, یہ آپ تہجد میں تھوڑی سی آپ مجاہدہ کرتے تھے, تہجد میں اٹھتے تھے. تہجد تو ہر دور میں ایک مجاہدہ مانگتی ہے. تو اب ہم کس جگہ کھڑے ہیں؟ تو یہ ہے روایتی معاشرے کا حسن اخلاق جس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. اور اس میں کچھ چیزیں جو میں ابھی ہم آزاد کشمیر میں نیلم ویلی, شاردا میں ہم گئے, اور بھی بعض جگہوں پہ ہمیں جانے کا موقع اگر کبھی ملتا ہے. یعنی روایتی معاشرے کی کچھ جھلک دنیا میں ہر جگہ کہیں نہ کہیں ملتی ہے. وہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے. پاکستان ان علاقوں میں سے ہے دنیا کے جہاں ابھی بھی کچھ مطلب آپ کو ایسی جگہ مل جائیں گی جہاں الحمدللہ مطلب یہ جو میں نے ماڈل ولیج کی باتیں بتائی تھیں یہ سب نہیں پہنچی ہیں. تو وہاں ابھی بھی آپ کو بڑی امید نظر آتی ہے آپ کو وہاں. لیکن اب اس میں ہے کیا, میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ہم جس علاقے میں تھے وہاں ہم نے تلاش کیا کہ دودھ مل جائے ذرا, جو یعنی دودھ سے مراد میری دودھ ہے, مطلب یعنی میری مراد وہ ٹیٹرا پیک نہیں ہے, میں دودھ کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اب ہم نے جب دودھ تلاش کیا تو پتہ لگا کہ اس علاقے میں مختلف گھروں میں, اب وہ ایک گاؤں تھا جس کے قریب ہم تھے, تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہمارے تو بعض گھروں میں ہیں کچھ جانور, کہیں کوئی بکری وغیرہ ہے تو کسی گھر میں ہیں کسی گھر میں نہیں ہے. تو دودھ تو ہمارے یہاں کوئی بیچتا ہی نہیں ہے, کیونکہ جو ہمارے یہاں دودھ ہوتا ہے نا تو وہ ہم خود ہی آپس میں ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں. اور جس کے گھر میں بکری ہے, جس کے گھر میں دودھ والا جانور ہے, وہ خود ہی دودھ جو ہے وہ اپنے پڑوسیوں میں خود ہی جا کے تقسیم کر دیتا ہے, اور یہ وداؤٹ اینی کاسٹ کرتا ہے. تو جس کے گھر میں مرغیاں ہیں وہ اس کے انڈے خود ہی اپنے محلے میں, یعنی اگر سب کے گھر میں مرغیاں نہیں ہیں, کسی کے گھر میں مرغیاں ہیں کسی کے گھر میں نہیں ہیں, کسی کے گھر میں سبزیاں اگی ہوئی ہیں کسی کے گھر میں نہیں, کسی کے گھر میں چیری لگی ہوئی ہے کسی کے گھر میں نہیں لگی ہوئی, تو جس کے گھر میں چیری لگی ہوئی ہے اس نے یہ اسیوم کیا ہوا ہے کہ یہ چیری میرے پورے گاؤں میں اگر ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوئی اور میں نے پہلے کھا لی تو وہ اس کو ایک گناہ سے, ایک برے فعل سے تعبیر کرتا. تو جب چیری آتی ہے اس کے گھر کے اندر, اس کے گھر کے درختوں میں جب چیری آتی ہے تو پہلے وہ تھیلے بھر کے پورے گاؤں میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے, اس کے بعد اپنے گھر میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. تو جس کے گھر میں اسی طرح دودھ ہے, یعنی کتنے گھروں میں بکریاں یا گائے موجود ہیں تو وہ سب گھر میں نہیں ہیں, کسی کے گھر میں, کسی کے گھر میں صرف ایک ہی بکری ہے, اس کے یہاں بچے زیادہ ہیں تو اس کے گھر میں کنزیوم ہو جاتی ہے, کسی کے گھر میں زیادہ ہیں. تو جس کے گھر میں زیادہ ہیں وہ خود ہی, اس میں بات یہ نہیں ہے کہ دوسرے اس کے گھر میں, جو ہمارے یہاں ہمارے محلے میں قریب کے محلے سے بچے پانی لینے آتے ہیں تو وہ جن کو پانی چاہیے ہوتا ہے وہ اپنے خود ہی لے کے آتے ہیں, کینز اور پانی بھرنے کے لیے نکلتے ہیں اور بیلز بجا کے پانی لیتے ہیں. دیکھا ہوگا اپنے لوگوں کو پانی مانگ.
تو یہ اس کے گھر پہ نہیں آتے دودھ لینے کے لیے لوگ. اس کے گھر میں دودھ زیادہ ہوتا ہے, یہ خود ہی نکلتا ہے, اور جس کے گھر میں دودھ کی جس دوسرا پڑوس میں ایک گھر ہے جس میں بچے ہیں, انہیں دودھ کا استعمال زیادہ ہوگا تو وہاں اس نے خود ہی جا کے دودھ پہنچا دیا, دوسرے نے بڑھ کر خود ہی چیزیں پہنچا دیں. اور اس کو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی بزنس سوچتا ہو, ایسا نہیں ہے. اسی طرح آپ کو ٹریڈیشنل سوسائٹی, یعنی اب ٹریڈیشنل سوسائٹیز ہر جگہ ہیں, مطلب ہر جگہ اس طرح کے, لیکن وہ ہم انہیں اس وقت جو دنیا ہے انہیں مارجنلائزڈ کمیونٹیز کہتی ہے, انہیں وہ کہتی ہے کہ یہ مین اسٹریم نہیں ہے. مین اسٹریم کا مطلب, مین اسٹریم اصل میں اسے کہتے ہیں جہاں ڈسٹریبیوشن آف گڈز آسانی سے ہو سکے, جہاں جو سیلز اور ڈسٹریبیوشن کا نیٹ ورک جہاں تک پہنچ جائے جس سوسائٹی میں, اور آسانی سے چیزیں ہو سکیں, اسے ہم کہتے ہیں مین اسٹریم صحیح سے ہو گیا ہے. نہیں تو وہ اب مشکل ہو رہی ہے نا. اصل میں وہ سوسائٹی جو ٹھیک سے منڈی نہیں بنی ہے اس کو ہم اس سے پریشان ہوتے ہیں نا. اب یہ جو سوسائٹیز ہیں یہ بھی اب ہماری بہت متاثر ہو رہی ہیں. ہم نے ایک افطار کیا ایک فیملی میں رمضان میں, ایک کسی گاؤں میں, اور اس کے ہمارے ساتھ اور بھی لوگ تھے, تو اگر کوئی شیئر کرے اس کے ایکسپیرینسز کہ کیا آپ نے آبزرو کیا اور کیا دیکھا آپ نے اس فیملی میں, ایک کشمیری خاندان میں آپ نے کیا آبزرو کیا؟ کشمیری خاندان میں ہم گئے تھے ایک فیملی میں افطار کرنے کے لیے, اور میرا خیال ہے ہمارے 8 یا 10 دنوں میں سب سے بہترین افطار ہوئی تھا. اس لیے نہیں کہ افطار میں چیزیں کوئی بہت اچھی یا کوئی بہت ہی, مطلب ان کا جو اس میں اخلاق تھا اور جو ان کی ایک زبردست چیز تھی, جس اپنائیت سے انہوں نے ہمیں بلایا تھا. مطلب میں تو اسی وقت بھی حیران رہ گئی تھی جس اپنائیت سے وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ افطار کریں, اور انہوں نے صرف کہا نہیں, ایک کہنے کی بات نہیں کہ انہوں نے ہمیں کنونس کر لیا کہ بھائی آپ اتنا دور آ چکے ہیں کہ اب آپ واپس جائیں گے تو اس میں آپ کو ٹائم لگے گا, اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر جا کے افطار کریں. اس ٹائم میں نے جو سب سے بڑی بات سوچی تھی وہ یہ تھی کہ مطلب یہ کیسے اتنے آخری ٹائم پہ ہم کوئی 6-7 لوگوں کو اپنے گھر دعوت دے رہے ہیں. مطلب اگر ہم میں سے کوئی بھی ہوتا تو یہ سوچتا ہے کہ مطلب ایک تو افطار اور پھر بھی اتنا بڑا ٹبر, اس کو میں اپنے گھر لے کر جاؤں تو گھر والوں کا, مطلب ایک بہت ہی ڈفرینٹ سی ایک چیز مجھے لگی تھی. سب سے پہلے تو یہی چیز ان کی بہت زیادہ ہوتی. اس کے بعد وہ ہمیں لے کر گئے افطار میں, تو وہ اپنے گھر جانے سے پہلے ایک پانی کا چشمہ تھا جس کے پاس انہوں نے ہمیں بٹھا دیا تھا. ہم وہاں بیٹھے تو اس گاؤں کے جتنے لوگ گزر رہے تھے ہر کوئی اتنا حیران ہو کے ہمیں دیکھ رہا تھا, اور اس نے ہم سے پوچھا تھا کہ آپ لوگ یہاں کہاں رکے ہیں. تو ہم ان کو بتاتے کہ ہم بہت دور کسی جگہ پہ رکے ہوئے. تو جتنے لوگ وہاں سے گزر رہے تھے, کوئی 1-2 نہیں گزرے وہاں سے, کوئی میرا خیال ہے 7-8 یا 10 لوگ تو گزرے ہی ہوتے. سب نے انوائٹ کیا, سبھی ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ مطلب آپ چلیں, آپ ہمارے ساتھ افطار کریں. اور جب ہم انہیں یہ بات بتاتے تھے کہ بھائی ہم پہلے سے ہی انوائٹیڈ ہیں, تو وہ بہت سکون کے ساتھ پھر چلے جاتے تھے. ورنہ اس سے پہلے ان کا اتنا اصرار ہوتا تھا کہ نہیں آپ ہمارے ساتھ افطار کریں گے. اور جب ہم افطار میں ان کے گھر پہنچے تو ان کا جو ویلکمنگ نوٹس تھے وہ بہت ہی حیران تھے. ان کی سیڑھیاں بہت ڈفرینٹ سی تھیں جس پہ چڑھنے میں ہمیں مشکل ہو رہی تھی, لیکن ان کا اخلاق اتنا زیادہ تھا کہ مطلب وہ ہمیں اتنے پیار سے بلا رہے تھے کہ ہم اس سیڑھیوں کو بھول کے ہم اخلاق میں ہی کھوئے ہوئے تھے. آپ کو ایک رسپانس بتاتا ہوں. ہم نے کہا بھائی آپ نے بہت تکلف, آپ نے اتنا اہتمام کر لیا. تو ان کا جو ریفلیکس, جو ان کا جملہ آیا نا, توبہ استغفر اللہ. جب ہم نے کہا آپ نے بہت اہتمام کر لیا, انہوں نے کہا توبہ استغفر اللہ. مطلب یعنی ایسے یعنی ایسی عجیب سی بات کر دی, مطلب اہتمام کر لیا, مطلب ہمیں تو کرنا ہی تھا. مطلب یہ ایسا سوچنا بھی, یہ سوچ بھی آ جائے تو یہ توبہ اور استغفر اللہ والی سوچ ہے ان کے لیے. اور جاتے وقت بھی وہ ہم ہی سے کہہ رہے تھے کہ بھائی بہت معذرت, آپ کو بہت تکلیف ہوئی ہمارے گھر تک آنے میں, اور مطلب آپ اتنی دور چل کر آئے ہماری وجہ سے. یہ بہت حیران کن چیزیں تھیں ہمارے. تو جو فیاضی اور مہمان نوازی ہے, اور جو اخلاص کے ساتھ آپ, مطلب ہم ماڈرن سوسائٹی میں, ماڈرن لائف اسٹائل میں اس کا, یعنی اس کو امیجن نہیں کیا جا سکتا, بہت دشوار ہے. اس اسپرٹ کو میچ کرنا بہت مشکل کام ہے. اسی میں ایک واقعہ میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا. 2005 زلزلے کا موقع ہے, یہی آزاد کشمیر کی وادی ہے, اور یہی شارجہ کا مقام ہے, اور اس سے تھوڑا سا پہلے ایٹ مقام کا ایک مقام ہے. میں کوئی 27ویں شب کو نکلا تھا کراچی سے, اور 28ویں شب وہاں پہنچ گئے تھے. کیا پہنچے
پہنچنے کے بعد ہمیں پیغام ملا کہ یار یہ جو راشن ہے، یہ جو سردی بھی تھی، یہ جو لحاف ہے، ایک گاؤں ہے مقام، وہاں شدید مطلب لوگ 90% لوگ جو ہے نا وہ افیکٹڈ ہیں، آپ لوگوں نے پہنچنا ہے وہاں۔ ہم جذبہ ایمانی سے سرشار، ہم نے کہا نہیں ہم تو آئے اسی مقصد سے، ہم نے تو اپنا مطلب آخری سانس لگا دینی ہے ہم۔ اس وقت اتنی کچی سڑکیں، یہ 2005 کا واقعہ ہے کہ ہم ٹرک لے کر کے اس پہ راشن لدے ہوئے ہیں اور کمبل لحاف سب چیزیں، ہم 3 ساتھی کراچی کے بیٹھے اور ایک ڈرائیور۔ ہم یہاں سے گئے ہیں مقام 8 گھنٹے میں پہنچے، 8 یا 9 گھنٹے میں ہم وہاں پہنچے ہیں۔ وہاں ہمارے لوگوں نے جس طرح سے استقبال کیا ہے، اور لوگ لٹے پٹے کیمپوں پہ، کچھ ننگے سر، رات کے تقریباً 2-3 بج رہے تھے اور ہم مغرب سے پہلے نکلے تھے۔ اسی وقت انہوں نے کہا آپ وہاں سے چلیں، آپ تو بولے نہ کچھ کھایا ہوگا نہ کچھ پیا ہوگا، وہ انہوں نے ہمیں زبردستی، انہوں نے کہا آپ چھوڑیں، ہمیں کہا یہ ہوتا ہم لگیں گے کریں گے۔ ارے انہوں نے ہمیں پکڑ لیا، پکڑ کے لیا کہ آپ بیٹھ جائیں، بس یہاں تک آ گئے، یہ ہم لوگوں کے لیے تو بس ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے اچھا کوئی بندہ ہی نہیں ہے۔ وہ اسی وقت بیٹھے، انہوں نے آدھے گھنٹے میں ہمارے لیے پلاؤ تیار کیا ہے۔ ہم 5 لوگ تھے، 4 لوگ تھے ڈرائیور سمیت، انہوں نے اسپیشلی ہمارے لیے جو بنایا اور ہمیں سرو کیا، اور واقعتاً ہمیں اتنی بھوک لگ رہی تھی کیونکہ ہم کچھ تھا ہی نہیں، ہم تو بس مطلب وہاں سے یہاں پہنچے، 1 گھنٹے کے بعد حکمنامہ ہے کہ آگے نکلنا ہے، ہم آگے نکل گئے۔ تو یہ وہاں کا اس نے اخلاق تھا جو مطلب میری میموری کے اندر جو ہے نا آج تک یہ بات صحیح ہے، ان کے جو مورل اسٹینڈرڈز ہیں وہ بہت۔ کوئی ایکسپریس کرے گا کوئی بات یا کوئی اور ایسا پہلو جو اس میں پوائنٹ آؤٹ ہونا چاہیے؟ ہمارے بچپن میں ہم جس محلے میں رہتے تھے تو وہ ایک یعنی روایتی معاشرہ تو نہیں تھا، لیکن آج کیا ہوتا ہے کہ میرے پڑوس میں جو بچے ہوتے ہیں نا مجھے انکل کہتے ہیں، لیکن ہمارے جو پڑوس میں تھے نا اس میں ایک خالہ تھی، ایک پھپھو تھی، اور جو ہمارے یہاں پلمبر آتا تھا وہ چچا تھے ہمارے، ٹھیک ہے، ہم ان ریلیشن شپ میں ان کو مطلب دیکھتے تھے، لیکن آج جو ہے وہ سب آج جو ہے نا وہ چونکہ آج وہ پلمبر ہے اور آپ اسے پے کرتے ہیں، اور وہ مطلب آج بالکل ایک الگ نوعیت ہے آپ کے کوئی تعلق، بالکل صحیح بات۔ تو روایتی معاشرے میں یہ بالکل ہوتا تھا کہ معاشرے کے اندر جتنے لوگ ہوتے تھے 100% لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے، اور 100% لوگ ایک دوسرے کو ماموں، خالہ، چچا، نانا، دادا انہی ناموں سے پکارتے تھے۔ یہ ہم نے وہاں کشمیر میں بھی دیکھا کہ ایک آدمی ہم نے دیکھا کہ وہ اس کو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ماموں ہے، اور ہم سمجھے واقعی ماموں ہوگا، تھوڑی دیر کے بعد دوسرے سے ملے، اس نے کہا یہ بھی ہمارا ماموں ہے۔ وہ جو مچھی شاہ جو آدمی تھا وہ گاؤں میں 4 آدمیوں نے اسے اپنا ماموں بتایا، تو میں نے کہا اس کی کتنی بہنیں ہیں اور کتنے گھروں میں بیائی گئی ہیں، میں سوچ ہی رہا ہوں۔ اور جب میں تھوڑا آگے بڑھا تو پھر مجھے سمجھ آیا اچھا یہ سب اس کو ماموں کہہ رہے ہیں، اصل میں یہ یہاں یہی ہوتا ہے ہمارے روایتی جدید معاشرے میں۔ ہم ماموں ایک الگ ہی کانٹیکسٹ میں استعمال کرتے ہیں، ماموں بنا دیا۔ وہ جیرڈ ڈائمنڈ ایک آدمی ہے نا جس نے کتاب لکھی دا ورلڈ انٹل یسٹرڈے، اس میں اس نے یہ پیپوا نیو گنی کے کسی گاؤں میں رہا، اور جب یہ وہاں سے کافی عرصہ رہنے کے بعد واپس جانے لگا تو ایک لڑکا تھا اس گاؤں کا جو اس نے اس کی خدمت میں کافی ٹائم گزارا، اس کے ساتھ رہا۔ جب یہ جانے لگا تو اس نے انعام کے طور پر اس کو کچھ پیسے دینا چاہے، پہلے تو اس نے پیسے نہیں لیے، پھر بہرحال اس نے کہا کہ نہیں میں دینا چاہ رہا ہوں، تو اس نے ایکسیپٹ کر لیے، اور پھر اس نے اس سے پوچھنا چاہا چونکہ یہ ریسرچر تھا کہ تم اس پیسوں کا کیا کرو گے۔ تو جو اب اگین یہ آپ سوچیں یہ اس علاقے کی بات ہے جو روایتی معاشرہ ہے، اور اس روایتی معاشرے میں یہ اس کے ذہن میں اس پیسے کا استعمال کیا آ رہا ہے۔ تو یہ چونکہ ریسرچر تھا، اس نے جاننا چاہا کہ تم ان پیسوں کا کیا کرو گے، تو اس نے کہا میں ان پیسوں سے ایک سیوئنگ مشین، سلائی مشین خریدوں گا۔ تو اس نے کہا اچھا تو تم اس سے کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا میرے گاؤں میں نا لوگوں کو کپڑے وغیرہ سلوانے کے لیے بہت مطلب مشکل ہوتی ہے، ہمارے گاؤں میں سینے کی کوئی مشین نہیں ہے، تو مجھے یہ پتہ لگی ہے سینے کی مشین، تو اس سے جو ہے نا میں گاؤں کے مطلب ہیلپ ہو جائے گی، اور لوگ دوسری جگہوں پہ جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا تو تم اس طرح اپنی کمائی کرو گے، اور مطلب اس نے ویسی سمجھنے کے لیے اچھا یہ تمہارا ایک سورس آف ارننگ ہو جائے گا۔ تو اتنا حیران ہوا وہ بچہ، اس نے کہا کہ سورس آف ارننگ کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا تم کہہ رہے ہو تم کپڑے سیو گے۔ تو اس نے کہا نہیں میں مطلب یہ کمانے کے لیے تھوڑی، یہ تو میرے گاؤں کی ایک ضرورت ہے، تو میں اس لیے خریدوں گا۔ تو اور اس نے کہا کہ جب مطلب اس نے اتنی حیرت سے اس بات کو پوچھا کہ میں اپنے گاؤں والوں سے، یہ تو
مطلب گاؤں والوں کی ایک پرابلم ہے، میں اس کو حل کر رہا ہوں، میں اس کے لیے میں ان سے پیسے کیسے لے سکتا ہوں؟ یہ اس کے لیے بڑی حیرتناک بات تھی، یہ بالکل عجیب سی، یعنی یہ اس کا رسپانس تھا۔ تو یہ روایتی معاشرہ چونکہ اجتماعی زندگی کے اوپر کھڑا ہوتا ہے نا، انفرادی زندگی اس کے لیے اہم نہیں ہوتی، اجتماعی زندگی اہم ہوتی ہے۔ لیکن جو ماڈرن سوسائٹی جو پورے طور پر ماڈرن ہو گئی ہے، وہ تو بالکل انڈیویجول سینٹرک قسم کی ہے، مطلب وہ تو صرف سیلف سینٹرک قسم کی سوسائٹی ہے نا، اپنی ذات کے گرد ساری چیزیں بنتی ہے، دیکھتی ہے، اس میں تو کچھ بھی اور نہیں ہے، بلکہ اس میں تو جو رشتہ دار ہیں، فیملی ہے، وہ بھی آپ کی شخصی آزادی کے راستے میں دیوار اور رکاوٹ بنتی ہے نا۔ مطلب آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے ساتھ زیادہ لوگ رہیں، آپ چاہتے ہیں بس میں اکیلا رہوں، مطلب مجھے آپ کو مشکل محسوس ہوتی ہے پریزنس لوگوں کی۔ تو نیٹ ورکنگ یا کنیکٹیوٹی جو ہے یہ ریلیشن شپ کو سبسٹیٹیوٹ تھوڑی کر سکتی ہے۔ آپ دوست ہونے کا اور دوست کا مطلب بھول گئے نا، پہلے ہمارے 4 5 10 دوست ہوتے تھے، اب 1700 اور 3000 اور 3500 دوست ہوتے ہیں، جن میں سے کوئی کسی کو جانتا ہی نہیں۔ دوست کا مطلب ہی بدل گیا ہے۔